بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مطالعۃ العربیہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ الدرس الثالث، الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ محادثۃ، اس کا معنی مکالمہ۔ محادثۃ، اس کا معنی ہے مکالمہ۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ دو بندوں کا آپس میں کسی موضوع پر بات چیت کرنا، اسے مکالمہ کہتے ہیں۔ دو بندوں کا یا دو سے زائد بندوں کا کسی موضوع پر بات چیت کرنا، اسے مکالمہ کہتے ہیں۔ مدرستی، میرا مدرسہ یا میرا سکول۔ میرا سکول کر لیں معنی، یا میرا مدرسہ کر لیں، ٹھیک ہے، میرا سکول۔ طارق یدرسو، طارق یدرسو پڑھتا ہے، فی الصف العاشر، 10ویں جماعت میں۔ عاشر کا معنی ہوتا ہے، عاشر کا معنی 10ویں، الصف معنی جماعت، الصف معنی ہے جماعت، العاشر کا معنی ہے 10ویں۔ طارق یدرسو پڑھتا ہے، فی الصف العاشر، 10ویں جماعت میں۔ طارق 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وفاطمۃ، اور فاطمہ، شقیقتہ، اس کی سکی بہن۔ شقیقتہ، اس کی سکی بہن۔ تدرسو، پڑھتی ہے، فی الصف الثامن، 8ویں جماعت میں۔ الثامن کا معنی ہے 8ویں، صف معنی ہوئی جماعت، کلاس۔ صف کا معنی جماعت یا کلاس، الثامن کا معنی ہے 8ویں۔ اور فاطمہ، اس کی سکی بہن، 8ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ وفاطمۃ، اور فاطمہ، شقیقتہ، اس کی سکی بہن، تدرسو پڑھتی ہے، فی الصف الثامن، 8ویں جماعت میں۔ وجلسا، وہ دونوں بیٹھے۔ جلسا، یہ فعل ماضی کا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ وجلسا، اور وہ دونوں بیٹھے، یومن، ایک دن، یتحدث، بات چیت کرنے لگے، کل واحد، ہر ایک، منہما، ان میں سے ہر ایک بات کرنے لگا۔ وجلسا، اور وہ دونوں بیٹھے، یومن، ایک دن، یتحدث، بات چیت کرنے لگے، کل واحد، ہر ایک، منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک بات چیت کرنے لگا، کس کے بارے میں؟ عن مدرستی، اپنے سکول کے بارے میں۔ عن مدرستی ہی، اپنے سکول کے بارے میں، التی، جس میں یدرس فیہا، وہ پڑھتا ہے۔ اپنے اس سکول کے بارے میں بات چیت کرنے لگا جس میں وہ پڑھتا ہے۔ باب محاورہ ترجمہ سننا ہے۔ طارق 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اور فاطمہ، اس کی سکی بہن، 8ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ وہ دونوں ایک دن بیٹھے اور اپنے اس سکول کے بارے میں بات چیت کرنے لگے جس میں وہ دونوں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ فاطمہ، لأخیہا، اپنے بھائی سے، طارق، اپنے بھائی طارق سے، یعنی کہنے لگی، فاطمہ لأخیہا طارق، اپنے بھائی طارق سے کہنے لگی۔ ارجوکا، میں رجوع کرتی ہوں تجھ سے، یعنی توقع رکھتی ہوں تجھ سے۔ ارجوکا، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، ٹھیک ہے۔ ارجوکا، میں توقع رکھتی ہوں یا میں رجوع کرتی ہوں تجھ سے، یا اگر سادے لفظوں میں ترجمہ کرنا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ
مہربانی فرمائیے آپ، مہربانی فرمائیے آپ، ان تشرح کہ تشریح کیجئے، ان تشرح تشریح کیجئے لی میرے لیے، بیتن مصرے کی، من الشعر شعر کے، ایک شعر کے مصرے کی تشریح کیجئے، الذی وہ جو لا افہمہ میں نہیں سمجھ سکی اسے، لا افہمہ جسے میں نہیں سمجھ سکی۔ برائے مہربانی اپنے بھائی سے فاطمہ کہتی ہے کہ ارجو کا ان تشرح لی بیتن من الشعر الذی لا افہمہ، با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ میرے لیے ایک شعر کی تشریح کر دیجئے جسے میں نہیں سمجھ سکی۔ سمجھا گئی؟ لِأَنَّ کیوں نہیں سمجھ سکی؟ لِأَنَّ اس لیے کہ معلمۃ العربیہ کہ عربی کی معلمہ، عربی کی معلمہ یعنی استانی، مدرستینا ہمارے مدرسہ کی، ہمارے سکول کی استانی جو ہے عربی کی استانی، قد نقلت تبادلہ ہو گیا ہے، ٹرانسفر ہو گیا ہے، وَلَمْ تَأْتِ اور نہیں آئیں، من تحلو جو جگہ لے، محلہا اس کی جگہ، جو لیں اس کی جگہ، حتی الآن ابھی تک ان کی جگہ پر کوئی استانی نہیں آئی۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، اس لیے کہ ہمارے اسکول کی عربی کی معلمہ کا تبادلہ ہو گیا ہے اور ابھی تک ان کی جگہ پر کوئی استانی نہیں آئی۔ طارقٌ طارق کہتا ہے مدرستکی آپ کے سکول، لم تعد نہیں رہیں، فیہا اس میں، آپ کے سکول میں نہیں رہیں، معلمۃ اللغۃ العربیہ عربی لغت کی معلمہ، عربی لغت کی استانی نہیں رہیں، عجیب ھذا یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کے سکول میں عربی کی استانی نہیں رہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ با محاورہ کافی آگے پڑھنا ہے، کافی ہے، الفاظ مشکل ہیں، چلیں آج اتنا سبق کافی ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔